اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میرے سلام کا جواب ضرور دیا کریں، وعلیکم السلام ضرور کہا کریں. اس طرح اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے گفتگو کا وہ ہے پاکستان میں آزادی صحافت کے دروازے کیوں بند کر دیے گئے. لوگ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں جو سینسرشپ عائد ہوا تھا تو ان کے سینکڑوں کی تعداد میں جرائد، اخبارات اور تمام وہ رسالے وغیرہ پورے پاکستان میں جو ضیاء الحق کے مخالف تھے ان کے ڈکلیریشن کینسل کر دیے گئے تھے اور بڑے تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اخباری کارکن جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے تھے. اس زمانے میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی قیادت منہاج برنا جیسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی. ایک بوڑھا شیر جو اپنے کارکنوں کو اس وقت تک صحافیوں کی کئی جماعتیں نہیں تھیں، صرف ایک پارٹی تھی جس کے بینر تھلے تمام صحافی، وہ سرکاری اخبارات ہوں یا غیر سرکاری اخبارات ہوں، نجی اخبارات ہوں، وہ سب متاثر ہوئے بہت زیادہ. لیکن منہاج برنا نے جو تحریک چلائی اس کے نتیجے میں بند اخبارات ضیاء الحق کو کھولنے پڑے. ضیاء الحق نے ایک دفعہ نثار عثمانی سے کہا تھا کہ میں نے جس اخبار کو بند کر دیا ہے وہ بند ہی رہے گا، کبھی نہیں کھلے گا. لیکن بند دروازے جن کی کنجیاں گم ہو گئی ہوں، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ اپنی قدرت سے سارے بند دروازے کھول کر آپ کو دکھاتے. آج جو ہم نے ٹاپک چنا تھا، میرے دماغ میں جو بات آئی کہ جو بچے آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی صحافت کو پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ کے طور پہ، ماسٹرز کر رہے ہیں، ماسٹرز سے آگے آنرز کر رہے ہیں، باہر سے بھی صحافت پڑھ کر آ رہے ہیں. بچوں کے ذہن میں صحافت بھی ایک اچھا سبجیکٹ ہے اور ان کو گمان ہے کہ وہ صحافت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی صحافت میں کردار ادا کر سکیں گے. میرے خیال میں موجودہ حالات پتہ نہیں کب تک برقرار رہتے ہیں. ہمارے چینل کو حکمران پارٹی کے بڑے لوگ بھی دیکھتے ہیں، حکمران پارٹی کے کارکن بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سبسکرائبرز میں شامل ہیں بہت سارے نون لیگ کے لوگ. میں ان سب سے کہوں گا کہ سینسرشپ جو ہے، غیر اعلانیہ سینسرشپ، ایک تو ہوتا ہے ڈکلیئر کرنا کہ اخبارات پر اور ٹیلی ویژن پر ہم نے لگا دیا ہے، سینسر لگا دیا ہے. کوئی اس طریقے سے ڈکلیریشن سامنے نہیں آیا.
خاموشی سے مالکان کو کہہ دیا گیا ہے کیا چھاپنا ہے، کیا ٹی وی پہ آنا ہے، یہ ہم اجازت دیں۔ ایسے حالات میں مجھ جیسے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کی دلدل میں چلے گئے ہیں۔ وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کچھ دن بعد میں کچھ چند بندے اکٹھے کروں گا، مشہور لوگ جنہوں نے 50 سال، 25 سال، 20 20 سال صحافت کو دیے، خدمت کی، صحافت کی، عوام کی خدمت کی، ان کو اکٹھا بٹھائیں گے اور ایک گول میز ٹائپ کانفرنس بھی ہم منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال جو اس وقت پڑھ رہے ہیں بچے، اس میں کوئی امکان نہیں کہ سارے بے روزگار نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی کو کسی پروگرامنگ میں جگہ مل جائے گی، کسی نہ کسی کو کوئی ایسی ذمہ داری سونپ دی جائے گی جس میں اس کی اپنی مرضی کا دخل ہو۔ صحافت کا چیپٹر پاکستان میں، آزاد صحافت کا چیپٹر پاکستان میں کلوز ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ صحافت کو پڑھ رہے ہیں میں انہیں ڈسکرج نہیں کرنا چاہتا، میں انہیں کہوں گا آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ راستے کھولنے والا تو اللہ ہے۔ ناظرین، آج یہیں ختم کرتے ہیں، چھوٹا سا گفتگو آپ سے کی ہم نے۔ جاتے جاتے پھر درخواست کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں اور اپنے گروپس میں اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری فیملی جو ہے مزید پھیلے اور ہم اوپر کے نمبر، پہلے نمبر کے جو 4 5 یوٹیوب چینل ہیں، کم از کم 5 میں سے ایک تو ہم ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری گفتگو سنی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خاور نعیم ہاشمی اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو۔